ظاہر بات ہے کہ یہ فیصلہ متواتر احادیث اور اجماع امت کے یکسر خلاف ہے، اس لیے اس فیصلے پر شدید احتجاج کیا گیا، جس سے مجبور ہو کر صدر ضیاء الحق نے شرعی عدالت کے آئین میں یہ ترمیم کر دی کہ عدالت میں دیگر ججوں کے 3 علماء بھی شرعی عدالت میں بطور جج لازمی ہوں گے، اور اس کے مطابق 3 علماء کو جج نامزد بھی کیا گیا۔ ان میں ایک غالباً شفاعت حسین قادری تھے، دوسرے پیر کرم شاہ ازہری اور تیسرے ڈاکٹر فدا محمد خان۔ بعد میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اس کے جج رہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین، سود کے حوالے سے، انسداد سود کے قوانین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ مرحوم شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا بیان ہو رہا تھا، ان کا جو ایک مضمون ہے وہ، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ شرعی عدالت کے بارے میں ہے کہ اس کے آئین کیا ہے، آئین شرعی عدالت کے بارے میں کیا کہتا ہے، قانون کیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا، اس کو وضع کرنے کی وجہ کیا تھی، تو اس بارے میں کیا بات ہے۔ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مسئلہ اس لیے نہایت قابل غور اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ شرعی عدالت کے ابتدائی سالوں میں حد رجم کا مسئلہ زیر بحث رہا ہے، اور اس وقت آفتاب حسین صاحب شرعی عدالت کے سربراہ تھے۔ اس وقت عدالت کے سربراہ کو چیف جسٹس نہیں بلکہ چیئرمین کہا جاتا تھا۔ گویا جسٹس آفتاب حسین کی چیئرمینی میں مسئلہ حد رجم بحث ہوئی۔ یہ صاحب بھی منحرف ذہن کے حامل تھے، اس لیے عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ اسلام میں رجم کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو رجم کر دینا، پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دینا، یہ شرعی سزا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ سزا ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ فیصلہ متواتر احادیث اور اجماع امت کے یکسر خلاف ہے، اس لیے اس فیصلے پر شدید احتجاج کیا گیا، جس سے مجبور ہو کر صدر ضیاء الحق نے شرعی عدالت کے آئین میں یہ ترمیم کر دی کہ عدالت میں دیگر ججوں کے 3 علماء بھی شرعی عدالت میں بطور جج لازمی ہوں گے، اور اس کے مطابق 3 علماء کو جج نامزد بھی کیا گیا۔ ان میں ایک غالباً شفاعت حسین قادری تھے، دوسرے پیر کرم شاہ ازہری اور تیسرے ڈاکٹر فدا محمد خان۔ بعد میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اس کے جج رہے۔ اس نئے بینچ کی تشکیل کے بعد مسئلہ حد رجم پر دوبارہ بحث ہوئی، جس میں راکم نے بھی بیان دیا تھا، اور پھر فاضل عدالت نے نیا فیصلہ دیا جس میں رجم کو حد شرعی تسلیم کیا گیا۔ اس مختصر تفصیل سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ سب سے پہلے شرعی عدالت کہ اس بینچ کی آئینی حیثیت پر غور کیا جائے جو اس مقدمے کی سماعت کے لیے بنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حد رجم جیسا غیر شرعی فیصلہ سامنے آ جائے۔ اگر بینچ میں 3 علماء بطور جج شامل ہوں گے جیسا کہ آئینی تقاضا ہے، امید ہے کہ بحث کا رخ صحیح ہوگا اور شریعت کے واضح احکام سے انحراف کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ اب شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاضل عدالت سے دوسری گزارش ہم فاضل ممبران سے کریں گے کہ اس مقدمے کا 2 مرتبہ ایسا فیصلہ ہو چکا ہے جو قرآن و حدیث کے واضح دلائل پر مبنی ہے اور پورے ملک میں اس کو سراہا گیا ہے۔ اب اگر شوق اجتہاد میں اس سے انحراف کیا گیا تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی بیان کردہ تمثیل کی روشنی میں اس عورت کے کردار کی طرح ہوگا جو سود کے کاٹنے کے بعد خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں ایسے کردار سے منع کیا گیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ سورۃ النحل کی 92 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود
کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ مکہ میں ایک مشہور عورت تھی، وہ ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں تھا، پورا دن دھاگا بناتی تھی، دھاگا بنانے کے بعد جب شام ہوتی تھی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کرو کہ تمہارے اعمال کیے ہوئے نیکیاں کی ہوئی بعد میں تم اس عورت کی طرح ان کو ضائع کر دو۔ یہ ایک مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ بینک کو ایک نہایت اہم موقع عطا فرمایا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر سابقہ فیصلوں کی توثیق کر کے ایک بہت بڑی سعادت اور عظیم سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو جسٹس آفتاب حسین جیسا فیصلہ صادر ہوا تو اہل پاکستان کے لیے وہ اسی طرح ناقابل قبول ہوگا جیسے فاضل عدالت کے حد رجم کی بابت غیر اسلامی فیصلے کو رد کر دیا گیا تھا۔ ہماری خواہش اور دعا ہے کہ فاضل عدالت کی طرف سے وہ مذکورہ حد رجم کی طرح کے فیصلے کا اعادہ نہ ہو، بلکہ اسلامیہ نے پاکستان کے جذبات کا اسی طرح آئینہ ہو جیسے سابقہ دونوں فیصلے تھے۔ اس کے بعد ایک نوٹ بھی صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مضمون میں بہت سی معلومات حافظ عاطف وحید جو کہ تنظیم اسلامی کے ہیں ان کے پمفلٹ انسداد سود کا مقدمہ سے بھی لی گئی ہیں۔ یہ ہمارا بیان جو مضمون تھا ایک وہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور آپ کے سامنے بھی رکھا، اور اب شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے جو شرعی عدالت کے پیش کردہ 10 سوالات تھے ان کے جو جوابات دیے تھے انسداد سود کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی نظر کریں گے اگلے دروس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔